بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 247 ہے، جس کا عنوان ہے باب جواز غسل الحائض رأس زوجها و ترجیلہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو اپنا سر میرے قریب کر دیتے، میں آپ علیہ السلام کی کنگھی کر دیا کرتی، اور آپ علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے سوائے انسانی ضرورت کے، یعنی استنجا وغیرہ کے لیے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، دوسرے ہیں مالک بن انس امام دار الہجرہ، تیسرے ہیں ابن شہاب محمد بن مسلم بن عبید اللہ، چوتھے ہیں عروہ بن زبیر بن عوام الاسدی ثقۃ ثبت فقیہ، پانچویں نمبر پر ہے عمرہ بنت عبد الرحمن ثقۃ، اور چھٹے نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں اس اسناد کے نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابیہ راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ اور اس روایت میں عمرہ نامی ایک راویہ ہے۔ سیاہ ستہ کے اندر صرف یہی ایک عمرہ نامی راویہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اور اس نام کی راویہ موجود نہیں ہے۔ فَأُرَجِّلُهُ سے مراد ہے بالوں کو سنوارنا اور کنگھی کرنا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اس طرح کے کام کروا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خوشی اور رضامندی سے کرے۔ امام ابن عبد البر نے وضاحت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی کنگھی، مسواک اور مونچھوں کی تراش وغیرہ میں اہتمام فرماتے تھے۔ اس سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ بے ترتیبی، گندگی یا لباس وغیرہ میں بدہیئتی شریعت کا حصہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البذاذۃ من الایمان، یعنی سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گندا یا بدصورت نظر آئے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان فضول خرچی، نمود و نمائش اور تکبر پیدا کرنے والے لباس سے بچے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بالوں کو کنگھی کرنے سے منع فرمایا، مگر یہ ممانعت صرف اس وقت ہے جب بلا ضرورت بار بار کی جائے، ورنہ اگر بال بکھرے اور بے ترتیب ہوں تو یہ شیطانی حیت کی طرح ہے، اور اسے درست کرنا مطلوب ہے۔ پھر حدیث پاک میں آیا الا لحاجت الانسان، یعنی معتکف شخص مسجد سے صرف انسانی ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد پیشاب، پخانہ وغیرہ ہے۔ اس پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طریق سے اس روایت کو ذکر نہیں کیا، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة اذا كان معتكفا وكان ابن رمح اذا كانوا معتكفين۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں ضروری حاجت کے لیے اعتکاف کی حالت میں گھر میں داخل ہو جاتی، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو چلتے ہوئے اسے بھی پوچھ لیا کرتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہ کر اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے، میں آپ علیہ السلام کے کنگھی کر دیا کرتی، اور معتکف ہوتے ہوئے آپ گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے سوائے ضروری حاجت کے۔
اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں محمد بن رمح بن مہاجر التجیبی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں لیث بن سعد بن عبد الرحمن ثقۃ ثبت، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ حدیث میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے چند فوائد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں عورت اپنے شوہر کے بال دھو سکتی ہے اور کنگھی کر سکتی ہے۔ فتح الباری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عروہ نے جنابت کو بھی حیض پر قیاس کیا، کیونکہ حیض میں گندگی زیادہ ہے۔ اسی طرح خدمت کو بھی کنگھی کے حکم میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی مشروع ہے۔ وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رہتے ہوئے مسجد ہی میں اپنا سر مبارک میری طرف کرتے، میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دھو دیتی، حالانکہ میں حیض میں ہوتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عمرو بن حارث بن یعقوب الانصاری ثقۃ فقیہ حافظ، دوسرے ہیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الاسدی ثقۃ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو خيثمة عن هشام قال اخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه وانا في حجرتي فارجل رأسه وانا حائض۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے تھے، میں اپنے حجرے میں ہوتی اور حالت حیض میں ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ تمیمی، دوسرے ہیں ابو خیثمہ زہید بن معاویہ ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں ہشام بن عروہ، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حسین بن علی عن زائدة عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیا کرتی تھی، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں حسین بن علی بن ولید الجعفی الکوفی ثقۃ عابد، دوسرے ہیں زائدہ بن قدامہ الثقفی ثقۃ ثبت، بقیہ حضرات کا تذکرہ ایک باب پہلے گزر چکا ہے۔ وبه قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد قالت فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مسجد سے میرا جائے نماز اٹھا لو۔ میں نے عرض کیا کہ میں حالت حیض میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب محمد بن علا ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر ثقۃ، تیسرے ہیں الاعمش سلیمان بن مہران، چوتھے ہیں ثابت بن عبید الانصاری، پانچویں ہیں القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہم التیمی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ان احادیث کی تشریح ہے جو ہم خلاصے کے طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں بھی چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق بقیہ احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔